سر صاحب 8 فروری بڑا اہم دن ہے لیکن مشکلات بڑھتی جا رہی پی ٹی آئی کی. لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کے جو ووٹرز کا نکلنا ہے اس کو بھی شاید کہیں مشکلات ہو سکتی ہیں. او بھیا وہ تو ایک سیکنڈ مرحلہ ہے. 8 فروری میرا جو آپ کے ساتھ بہت بڑا گلہ ہے، آپ نے پورا ویکنڈ جو گزرا تھا لاسٹ ٹائم کا آپ نے پشاور اور مردان میں گزارا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے صاحب، میں ابھی جب آخری حصے میں جب ہم سیگمنٹ چلائیں گے جو آپ نے پشاور کے بارے میں کیا ہے، مجھے حسرت ہی رہی. آپ کو آپ کے رپورٹر نے ایک اشارہ کیا، اس نے کہا جی یہاں پہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے وہ چلنا کہ ہے لوگوں کو سمجھ نہیں رہا. سنے تو صحیح نا یار، ایک تھوڑا سا یعنی رپورٹنگ اگر سیکھ لو نا فور اے چینج، 6 ایم فل کر دیتے یہ رپورٹنگ بھی سیکھ لو. 5 سے 6 میں کر رہے ہیں. اچھا یہ چھٹا کر رہے ہو تو تھوڑی توجہ رپورٹنگ بھی تھی. سر آپ کو وہاں پہ ہمارے کورسپونڈنٹ پبلک کے بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہاں پہ تحریک انصاف کا جو دل سے حامی شخص ہے اور جو ووٹ بھی دینا چاہتا ہے وہ کنفیوز ہے کہ میرے حلقے میں عدنان حیدر ہے ریئل امیدوار قائد کی پسند کا یا نصرت جاوید. میں نے یہ غور و فکر سے سنا ہے. آپ اپنے آپ نے اس کو ہلکا ہے نا، ایک کے پی کے ایک ہے، کے پی کے ایک ہلکا ہے سر، آپ نے پورا صوبہ کیا. اچھا میں جب دیکھ رہا تھا ایڈیٹنگ، تم یقین مانو تم بہت خوش نصیب تھے، تم اس وقت تھے نہیں، ورنہ میں نے ایمان سے تمہارے سر پہ گلاس دے مار رہا تھا. میں اتنا ٹیچ میں آیا. اب مجھے جو ہے وہ یعنی اس عمر میں جو ہے وہ مشقت کرنا پڑی ہے. بھائی صاحب یہ ایک حلقے میں واقعہ نہیں ہو رہا ہے، ایک میں ہے. اور یار سن تو لو نا، اگر یہ پاکستان تحریک انصاف بنوں یہ باقاعدہ ان کی یعنی کہ سرکاری ہے، اس میں انہوں نے شو کاز نوٹس بھیجا ہے 23 جنوری کو بنام ممیز اللہ جہاد یار کہ بھائی صاحب آپ کو وزیر نوٹس کیا جا رہا ہے کہ پالیسی 3 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار عدنان خان کے حق میں دستبردار ہو جائیں. یہ کوئی پشاور سے ہٹ کے کوئی بنوں سر بنوں کتنے جی پشاور میں نے پھر اس پر نہیں ریسرچ. اچھا سر اس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف اگین بنوں ہی میں ایک اور صاحب ہے، ان کا نام ہے اسفندیار خان. ان کو کہا گیا ہے کہ جی NA39 یہ اور ہلکا قومی اسمبلی کا، بھائی بنوں میں قومی اسمبلی کا حلقہ NA39 نسیم علی شاہ کے حق میں دستبردار ہو جائیں 3 دنوں کے اندر. کہنے کہ 2-3 لوگ یار میں بھیا یہ میں نے تو ایجاد نہیں کیا یار، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ رپورٹر نے کہا. اب میں اس کے بعد جو کلپس ہیں سن تو صحیح نا، میں چیک کر رہا ہوں کہ عدنان اس کو فالو کر رہا ہے گھومتے ہوئے کہ تم پوچھتے کہ سر یہاں پہ کون ہے جی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور 1-2 اور جگہ چلی جاتے ہیں جس طرح تو مردان میں بھی تم اس کے بعد گئے ہو. اب وہ کرتے کیونکہ وقت میرے پاس مختصر تھا، درمیان میں وہ پریس کانفرنس بھی سننا شروع ہو گیا یعنی فارن سیکرٹری صاحب کی. اب میں اکیلی جان کیا کروں، لاکھ تے کروڑ میں ایک کلی جن. جناب پی کے 7 سوات سے ارشد حسین کو کہا ہے کہ بھی آپ بھی وڈرا ہوں. یہ چوتھا شہر ہے. پی کے 6 سوات پر محمد زاہد کو کہا ہے کاغذات واپس لو. چھٹا ہلکا. پی کے 6-7 خان کو بھی نوٹس. یہ پشاور میں ہی اپنا چیئرمین میریان پیر کمال شاہ کو بھی نوٹس. 7 ہلکے. پی کے 102 پر ممیز اللہ کو پارٹی کی جانب سے جو میں نے ابھی یہ جو تمہیں دکھایا عدنان خان والے، اور NA39 جو میں نے آپ کو بھی سنایا. یہ تو بھیا میں ارے آدھا پونے گھنٹے میں بابو. لیکن ووٹر کو پھر بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کون ہے یار. سر ووٹر جو ہے یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ بڑا اپڈیٹ ہے. ووٹر کو اگر پتا ہوتا تو میرے بھائی یہ کیوں اس کو شو کاز نوٹس کر کے یہ کہنا پڑ رہا ہے پارٹی کو کہ 3 دنوں کے اندر وڈرا کرو یار. میں پی ٹی آئی بڑے ڈیفرنٹ انداز میں سیاست کر رہی ہے. وہ واٹس ایپ گروپ ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، ٹویٹر ہیں. بابو یہ اسی کا ہی تو یہ پھر اس کی ڈاؤن سائڈ بھی آ رہی ہے نا. اب میں ایک لون تھرو آؤٹ میں پی ٹی آئی کا جیالا تھا، حاضر لہو ہمارا مار کا. میں بھی کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں جی مجھے دیا گیا. اچھا اب میں کس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہوں؟ جیسے کل ہی بانی تحریک انصاف نے کہا کہ جو اتوار کے دن نہیں نکلے گا تو ہم بدل دیں گے، اس کا ٹکٹ کینسل کر دیں گے.
بھائی اگر عدنان کا ٹکٹ کینسل کرنا ہے تو اسی حلقے سے کسی اور کے کاغذات نامزدگی جس کے ہوئے ہیں وہ نصرت جاوید کو آپ نے نئے چیلنج سامنے لے آئے ہیں نا سر. بابو میں میں انوینٹ نہیں کی تو میرا رونا ہی یہ ہوتا ہے. آپ ہو پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو تحریک انصاف ہو جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ میں نے تو نوٹس نہیں بھیجا. یوٹیوب پہ بہت متحرک ہے پی ٹی آئی, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی 8 فروری 7 فروری. یار میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بات اتنی کلیئر ہوتی تو یہ بھائی آپ کو شو کاز نوٹس دینے کی کیا ضرورت ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار. لیکن یہ اتنا مسئلہ نہیں نا کہ پی ٹی آئی نے ٹیک اپ کر لیا نا, سب کو نوٹس دے دیا جو ان کے نہیں ہے, ختم ہوگی بات, یہ تو ایشو ہی نہیں رہا. پھر وہی بچوں والی بات کر رہے ہو کہ اب وہ یہ کہے گا کہ یہ بندہ کون ہوتا ہے. میری تو میں ابھی گیا تھا پرسوں جیل میں مل کے آیا ہوں, تو آپ نے وہ دیکھا نہیں تھا میں حلیمہ بی بی کے ساتھ کھڑا تھا. وہ کہے گا میں تو ابھی گوہر خان صاحب کے ساتھ. یار ابھی تو میں بنیر میں تھا, کیا کروں. وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یار. میں بنیر میں جاؤں ان کے جلسے میں ایسے ہی یوں کر کے گلے لگاؤں, وہ گوہر خان کو پتا بھی نہ ہو کہ میں 400,000 کی سوائی سے تحریک انصاف کا میزبان بن کے کھڑا ہوا ہوں. سمجھ رہے ہو نا میری بات. یہ کنفیوژن ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ کنفیوژن بابو میں نے تو نہیں کہا. یہ آپ کو لیکن کے پی کے میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا, جو کہ میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن اس ووٹ بینک کے ساتھ بابو یہ میرے پاس ہارڈلی 40 سے 45 منٹ ہے یار. دس ورک وی ہیو ڈن ناٹ مور دین 35. نہیں کیا جا سکتا نا سر. یار میں اگنور کی بات کر رہا ہوں. آپ کو کنفیوژن پھیلا دیا. وہ ووٹ بینک اللہ تعالیٰ بھلا کرے, اگر وہ ووٹ بینک ریفلیکٹ ہی نہ ہو پراپرلی, وہ عدنان اور نصرت میں بٹ جائے وہی ووٹ بینک. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. پی ٹی آئی کو یہ مسئلہ سمجھ آ, تبھی تو یہ نوٹسز دے رہی ہے شو کاز. بھائی صاحب یہ میں نے دہائی مچائی ہے. میں تو پہلی مرتبہ ریگولر, حالانکہ میں نے تحریک انصاف سے کیا لینا, میں نہیں ہوں گا جب آئے گی. اب یہ جاوید ہاشمی, جاوید ہاشمی صاحب کا بالکل منیر نیازی والا عالم ہے, جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. تو یہ میرا بھائی وہ باغی نا, میں ظاہر ہم کتاب پڑھی ہوگی آپ نے, میں باغی ہوں. وہ یار زبانہ طالب علمی سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اگرچہ ہم مخالف کیمپوں میں تھے. اچھا وہ جہاں بھی ہوں گے ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا بھی کوئی دشمن ہوئے. اب آج انہوں نے دیکھا کہ ملتان اتنی بڑی گدی مخدوم ہے, انہوں نے کہا میرے گھر کنونشن ہوگا جی. جی یار پولیس بھی کمال ہے یار, کرنے دیتے. بڑے آدمی بن رہے ہیں نا لوگ سر. جب تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا بقول آپ کے, ٹھیک ہے نا, وہ کھڑے ہو گئے نا, وہ کھڑے ہو گئے موصوف. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایڈونچرزم ہے. اس وقت اگر آپ تحریک انصاف کے حامی ہو دل سے, آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور انتظار کرو خاموشی سے 8 فروری کا, تاکہ 8 فروری کی صبح تم نکلو. آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا دن اگر بہتر استعمال کر لے پی ٹی آئی, ہاں تو دے کین کم بیک ان گیم. ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہوں. ابھی تک نظر نہیں آ رہا, ابھی تک یہی محسوس ہو رہا ہے. اوپر سے ان کے قائد بھی آج بھی انہوں نے بڑی سخت گفتگو کر رہی تھی, اور اب کیا عالم ہوا. دوسری طرف سے ریاست کیا کر رہی ہے آج. مثال کے طور پر ان کی جو پیشی ہو رہی تھی تو صحافی جو ہیں وہاں پر یعنی فرنٹ رو پہ نہیں بیٹھے تھے, فرنٹ رو پہ نام نہاد پبلک تھی. سب سے آخری انہوں نے پھر بانی صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں آواز جا بھی رہی ہے یا نہیں, وہ پہنچانا چاہتے تھے آواز. ٹھیک ہے, سمجھ گیا نا بات. اور جیسے جیسے وہ صحافی دور ہوتے جا رہے ہیں ان کی آواز مزید بلند ہوتی جا رہی ہے اور لہجہ بھی تلخ ہوتا جا رہا ہے. وہ چاہتے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس اتوار کو, کیونکہ ایک دن کی آپ ڈیڈ لائن نہیں دیتے. اسی طرح آپ دیکھیں نا, آپ جاوید ہاشمی صاحب نے کیا, لوگوں میں اتنی دل شکنی اس سے پھیلتی ہے. 9 مئی کے بعد وہ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ تصادم کی جانب جائیں, وہ کسی بھی قسم کا ہو. یار تصادم آپ پھر نہیں سمجھ رہے ہو. ایک تصادم جو 9 مئی کو ہوا تھا اس کا ٹارگٹ تو انٹائرلی ڈفرنٹ ہو گیا تھا, پھر بھی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے, بائی ڈیزائن اور بائی سرکمسٹانسز. لیٹس گیو دیم جسٹ لیو اٹ, لیٹس سی کہ پارٹ فار. لیکن اب جو ہے وہ للکارنا تو ابھی یعنی کہ, اور وہ ہوا ملتان میں کنونشن اس طرح کا نہیں ہو پایا نا. جاوید ہاشمی جیسا ازلی جماندرو باغی بھی رونق نہیں لگا. لیٹس سی, لیکن اب کو دے